کے بعد بغیر کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اب میں اس کے بعد حضرت سے بڑے احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، اور فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ سبحان صاحب میرا والا پانی لے کے آؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان سب کے اندر الٹنے پلٹنے کا نظام رکھا ہے۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ گرمی آتی ہے تو سردی چلی جاتی ہے، اور سردی آتی ہے تو گرمی چلی جاتی ہے۔ ہوا ٹھنڈی ہو تو گرم ہوائیں بند ہو جاتی ہیں، اور ہوا گرم ہو تو ٹھنڈی ہوائیں بند ہو جاتی ہیں۔ برس پوری کائنات پر اگر آپ غور کریں تو کائنات کا نظام عدلنے بدلنے الٹنے پلٹنے پر چل رہا ہے۔ جس طرح دنیا کا نظام الٹنے پلٹنے پر چل رہا ہے، اور اس دنیا کے لیے یہ الٹنا پلٹنا ضروری ہے۔ اگر خالی دن رہے تو سورج کی گرمی سے سب جل کر مر جائیں، اور اگر خالی رات رہے تو رات کی ٹھنڈک سے سب برف بن کر جم جائیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، اللہ نہ گرم اتنا ہونے دیتا ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے، اور نہ ٹھنڈا اتنا ہونے دیتا ہے کہ آدمی اسے برداشت نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو پوری کائنات کو چلانے کے لیے چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جسم کے اندر ایک دل بنایا ہے، اور یہ دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یہ دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ کبھی یہ دل خیر کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی یہ دل شر کی طرف چلا جاتا ہے۔ خیر کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان بھلائیاں کرنے لگتا ہے، اچھے کام کرنے لگتا ہے، نیکیاں کرنے لگتا ہے۔ اور یہ دل اگر شر کی طرف چلا جائے تو پھر انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔
دنیا کی یہ جو الٹ پلٹ ہے یہ تو دنیا کی میری اور آپ کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اس الٹ پلٹ کو رکھا ہے، اور دل کی یہ جو الٹ پلٹ ہے یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو الٹ پلٹ کر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ کون بندہ اس دل کے پلٹنے پر بے چین ہوا اور کون بندہ دل کے پلٹنے پر خوش ہوا، اور اس دل کے الٹنے پلٹنے کا اس کے اوپر کیا اثر پڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دل کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس دل کو تم اتنا قابو میں لاؤ کہ یہ دل الٹنا پلٹنا بند کر دے، یہ ایک جگہ جم جائے۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے اور آپ سے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو دین پر جمع دیجئے، کہ یہ دل ایک جگہ فکس ہو جائے، ٹھہر جائے، رک جائے، کیونکہ یہ دل پلٹے گا تو ظاہر بات کہ اللہ تعالیٰ نے دل ایسا بنایا ہے کہ یہ دل اگر صحیح چلے تو سارا جسم صحیح چلتا ہے، اور یہ دل بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ اگر یہ دل صحیح ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح چلے گا، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، زبان صحیح بولے گی، ہاتھ صحیح پکڑے گا، پیر صحیح چلیں گے، دماغ صحیح سوچے گا۔ لیکن اگر یہ دل پلٹ جائے تو پھر، اور یہ دل بگڑ جائے تو پھر آنکھ ہوگی دیکھے گا نہیں، کان ہوں گے سنے گا نہیں، زبان ہوگی بولے گا نہیں، ہاتھ ہوں گے پکڑے گا نہیں، پیر ہوں گے چلے گا نہیں۔ کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ تو فزیکلی بھی دل کا ایک جگہ جمع رہنا ضروری، اور روحانی بھی دل کا ایک جگہ جمع رہنا ضروری۔ اگر دل کام کرنا بند کر دے تو سارا جسم بیکار، اور اگر دل شر کی طرف مڑ جائے تو ساری روحانی زندگی بیکار۔ اس لیے دل کو استقامت کے ساتھ جمانا اور فکس کرنا یہ ضروری قرار دیا، اور ہم سے تم سے مطالبہ کیا کہ اپنے دل کو ایک جگہ جماؤ اور اس دل کو خیر کی طرف لاؤ، خیر کے کاموں اور خیر کی چیزوں کی طرف اس دل کو متوجہ کرو۔ اچھا، یہ دل اگر برائی کی طرف چلا جاتا ہے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی زندگی میں غفلت آ جاتی ہے اور یہ غافل بن جاتا ہے۔ پھر اسے نہ نماز کا ہوش، نہ قرآن کا ہوش، نہ دین کا ہوش، نہ آخرت کا ہوش، نہ جنت کا ہوش، نہ حلال کا ہوش، نہ حرام کا ہوش، نہ اپنے کا ہوش، نہ پرائے کا ہوش، کسی چیز کا اسے ہوش نہیں رہتا۔ یہ کیا ہوا؟ دل غافل ہو گیا۔ کہ دل جب شر کی طرف اور برائی کی طرف چل پڑے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور جب غفلت آتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگیوں سے سنتیں نکل جاتی ہیں، اور سنت کے چھٹنے کا افسوس اور سنت کے چھٹنے کا غم اس کے دل سے نکل جائے۔ اور اگر یہی دل خیر کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ اس کی غفلت کو دور کر دیتے ہیں، اور غفلت کے دور ہونے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اہتمام سنت اسے نصیب فرما دیتے ہیں، اور سنت کے چھٹنے پر اس کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھٹ گئی۔ اب یہ میری تمہاری زندگی میں پل پل کا امتحان ہے، پل پل کا امتحان ہے۔ سنت کا شوق ہے یا سنت سے بے اعتنائی ہے؟ سنت کو اختیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا سنت کو یہ کہہ کر سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، اس کو چھوڑ دینے کی طرف دل چل رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیز و بزرگوں، اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی، سارے نبیوں کی
محنت کا میدان انسانوں کے قلوب تھے، انسانوں کے دل تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنا دیا تھا، ایسا سنوار دیا تھا کہ ان سب کے دل اللہ سے جڑ گئے تھے، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اور جب ان کا اللہ سے تعلق قائم ہوا تو پھر جو ان کی زبان سے نکلا وہ اللہ نے پورا کر دیا، جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، اور جیسے چاہا ویسے اللہ نے کر دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزو، بزرگوں، یہ بات صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھی دی ہے کہ اگر تم اپنے دل کو اللہ سے لگا لو گے تو پھر اللہ تمہارے لیے بھی وہ کر دے گا جو تم چاہو گے۔ یاد رکھو، دل، جب انسان کا دل جہاں لگا ہوتا ہے وہی خیالات، وہی اعمال، وہی سوچ، وہی فکر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ دل اللہ سے لگتا ہے تو اللہ کی فکر، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ دل شیطان سے لگتا ہے تو شیطانی اعمال، شیطانی چیزیں، شیطانی حرکتیں، یہ سب اس کی زندگی میں آنے لگتی ہیں۔ دل شہوتوں سے لگ جاتا ہے تو پھر حرام کا آنا، حرام میں داخل ہونا، حرام میں مبتلا ہونا، حرام کو پسند کرنا، یہ سب اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ اب مجھے تمہیں سب کو اپنی اپنی زندگی کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا دل کس سے لگا ہوا ہے۔ میرا دل اگر اللہ سے لگا ہے تو پھر ہر پل اس کا خیال رہے گا کہ میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ میرا دل اگر رسول اللہ سے لگا ہوا ہے تو ہر پل اس بات کا خیال ہوگا کہ میرے کسی عمل سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور سکھایا کہ ہمارے ساتھ رہنے والی جو جماعت ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے نور نظر ہیں، یہ سارے کے سارے میرے نور نظر ہیں، اور یہ سارے کے سارے میرے لیے، میں کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور ان سب کے لیے جنت ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہم نے سارے صحابہ کے لیے جنت طے کر رکھی۔ میرا ان صحابہ سے تعلق کیسا ہے؟ میرے دل میں ان صحابہ کی محبت کیسی؟ میرے دل میں ان صحابہ کی عظمت اور ان کا احترام کیسا ہے؟ یہ میرا دل بتائے گا میں نے دل کو کس سے لگا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ کمزور ہوتا ہے تو صحابہ کی طرف سے اشکالات ذہنوں میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ کمزور ہوگا تو یہ صحابہ کے اوپر اپنی زبان کھولنے لگے اور ان کی کمیاں تلاش کرنے لگے اور ان کی غلطیاں بیان کرنے لگے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، غلطیوں کے مرکب ہم سب ہیں، لیکن صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا۔ دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک تو انبیاء کرام ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کرام کو تمام غلطیوں سے معصوم کر دیا گیا، ان سے غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، کوئی نبی کوئی غلطی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر دوسرا درجہ صحابہ کرام کا، اولیاء اللہ کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ معصیت سے محفوظ کر دیتے ہیں، حفاظت فرما لیتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کی زندگی میں جو غلطیاں ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائیں تاکہ امت کو شریعت کا علم حاصل ہو سکے، تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ اس غلطی پر اللہ کی طرف سے کیا حد نافذ ہوئی ہے، وہ حد ان پر نافذ کروائی گئی اور دنیا کو اس اسلامی نظام کا اور اسلامی قانون کا گویا سبق پڑھایا گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بایولوجی پڑھتے ہیں، بایولوجی میں ان کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے اور اس پریکٹیکل میں ایک زندہ مینڈک ان کو دیا جاتا ہے اور اس زندہ مینڈک کو کاٹ کر کے وہ اس میں اس کے جسم کے سارے اعضاء پر جانچ کرتے ہیں کہ یہ خون کیسے چل رہا ہے،
मेंढक पर रिसर्च करके दुनिया के इंसानों के इलाज के लिए रास्ता निकाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लामी कानून से इस उम्मत को क्या नफा होगा, क्या फायदा होगा और इस उम्मत के लिए क्या सबक होगा, इस बात को चूंकि समझाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ही की जमात थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसी जमात के अफराद से गलतियां करवाकर इस्लामी कानून को नाफिज करवाकर दुनिया को बताया कि इस कानून का नफा क्या है, इस कानून से फायदा क्या है। सहाबा से जो गलतियां हुई वो करवाई गई ताकि उम्मत के लिए सबक मिले। इसलिए हम में और आप में से किसी को इस बात की इजाजत नहीं कि सहाबा के बारे में अपनी जबान खोले। सहाबा सारे के सारे हमारे सर के ताज, सहाबा सारे के सारे हमारे सरों पर बिठाने के लायक। हम में से कोई भी इंसान किसी अदना से अदना सहाबी के पीछे चला जाए तो उसके कदमों की खाक की धूल के जर्रात के बराबर नहीं हो सकता है। अदना से अदना सहाबी। अब ये अज़मत दिल में बिठाकर और ये मोहब्बत दिल में बिठाकर अपनी जिंदगी का मुआज़ना करो सहाबा की जिंदगी से कि सहाबा के दिल कैसे थे, उन दिलों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कैसी थी और मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कैसी। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब अल्लाह के रसूल पर अपना सब कुछ निसार कर रहे थे। मैं बड़ों की, बूढ़ों की, बहुत उम्र वालों की मिसाल नहीं देता, मैं एक बच्चे की मिसाल देता हूं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बाजार गई, गुलाम बिक रहे थे। एक गुलाम खरीदा, उम्र 8-9 साल की, और उसको लेकर के आई। कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये गुलाम मैं आपके लिए लाई हूं और ये हर वक्त के आपके काम में आपकी मदद करेगा। ये ले आओ, ये रख दो, ये पहुंचा दो, इसे बुला दो, ये कर दो, इस काम के लिए मैं ये ले आई हूं। आपको बार बार भागना ना पड़े, आपको बार बार फिक्र न करना पड़े, ये हर वक्त आपके पास रहे। वो गुलाम आपके पास रहने लगा। इस गुलाम के बाप हारिसा अपने खानदान वालों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। जहां गए थे वहां डाकुओं ने काफिले को लूट लिया और काफिला लूटा तो माल भी ले गए, उनके बच्चे भी उठाकर ले गए, उनकी लड़कियां भी उठाकर ले गए, लड़कियों को बांदी बनाकर बेच दिया, लड़कों को गुलाम बनाकर बेच दिया। ये जो बच्चा आया था खानदानी गुलाम नहीं था, एक बड़े अच्छे घराने का बच्चा था। बाप बच्चे के चले जाने पर दीवाना सा हो गया और सुबह से लेकर शाम तक जहां ये रहते थे बनु हारिसा में, वहां निकलकर सड़कों पर दीवाना वार फिरा करते थे और अपने बच्चे की याद में अशार पढ़ा करते थे। मेरे बेटे, अगर मुझे कोई ये बताए कि तू 7 जमीनों की तहों के अंदर पहुंच गया है तो मैं जमीन खोद करके तुझे निकाल करके लाऊं। मेरे बेटे, अगर कोई मुझे ये बताए कि तू पहाड़ की चोटियों के पीछे चला गया है तो मैं पहाड़ की बुलंदियों को सर करके तुझे निकाल करके लाऊं। मेरे बेटे, मुझे ये पता चले कि तू समंदर की तहों में पहुंच गया है तो मैं समंदरों में गोता लगाकर तुझे ढूंढ कर लाऊं। हाय मेरे बेटे, तेरी जुदाई ने मुझे दीवाना कर दिया, तेरी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक तुझे ढूंढता फिरता हूँ, तेरी खुशबू सूंघता फिरता हूँ, लेकिन तेरा कुछ पता नहीं चलता। इस तरह के अरबी के अशआर पढ़ पढ़ करके सारा दिन फिरा करते थे। हज का मौसम आया, कुछ लोग हज के लिए गए तो मिना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस गुलाम के साथ एक खेमे पर जा रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। कौन मुझे ठिकाना देगा और कौन मेरा साथ देगा ताकि मैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा सकूं। ये मुलाकात करते 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 बनु हारिसा के खेमे पर पहुंच गए। बनु हारिसा के खेमे पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने जब इस बच्चे को देखा तो पहचान लिया कि ये तो हारिसा का बेटा है। अब
کے واپس جب پہنچے تو حارثہ سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں محمد ابن عبداللہ نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حارثہ نے اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، مشورہ کیا، یہ طے ہوا کہ بھائی بہت سارا مال لے کر محمد ابن عبداللہ کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سارے ہدیے تحائف اور بہت سارا پیسہ لے کر کے مکہ مکرمہ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی سخاوت تو پورے جزیرہ عرب میں مثال کی طرح بیان کی جاتی ہے، آپ بڑے سخی ہیں، بڑے لوگوں کو دینے والے ہیں، ہم آپ کے پاس اپنی ایک حاجت، اپنی ایک ضرورت لے کر کے آئے ہیں اور آپ اس حاجت اور اس ضرورت کے بدلے میں ہم سے جتنا مال لینا چاہیں مال لے لیں، ہم یہ تحائف لائے ہیں، ان تحائف کو قبول کر لیں لیکن ہماری وہ ضرورت پوری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات، ایسی ضرورت؟ کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ خاندانی غلام نہیں ہے، ہم اپنے اس بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، جو قیمت آپ نے دی ہو وہ قیمت ہم دینے کو تیار ہیں اور جتنا مال آپ نے دیا ہو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہدیے تحائف بھی ہم سب آپ کے لیے لائے ہیں، بس ایک تمنا ہے ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حارثہ اتنی سی بات، اتنی سی بات؟ کہنے لگے کہ جی یا رسول اللہ۔ کہنے لگے اچھا دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا دیکھو میں تمہارے بیٹے کو بلائے لیتا ہوں اور تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے تو نہ ہمیں تمہارا مال چاہیے نہ ہمارے تمہارے تحفے چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے بیٹے نے تمہارے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو میں زبردستی نہیں کروں، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو احسان سے بھی بڑھ کر ہم پر احسان کیا، بس اتنا سنا اللہ کے رسول نے آواز دی زید زید زید، زید دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ آپ نے مجھے آواز دی؟ فرمایا ہاں زید انہیں جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے ابا ہیں۔ اور انہیں پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے چاچا ہیں۔ اور اسے پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا بھیا ہے۔ زید یہ سب تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ سب تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ اگر جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور اگر نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر ہو، میرے حال سے تم باخبر ہو۔ زید نے ایک نگاہ بھائی پر ڈالی، پھر ایک نگاہ چچا پر ڈالی، پھر ایک نگاہ باپ پر ڈالی، اور ان تینوں کو دیکھنے کے بعد مڑا اور مڑ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈال کر آنکھوں میں آنسو لا کر بولا فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا، بھلا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ باپ چلایا زید تجھے کیا ہو گیا، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے، زید تجھے کیا ہو گیا، راحت اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر نوکروں اور غلامی کی زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ چچا نے کہا کہ زید تجھے کیا ہو گیا، تجھے اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی کسی کی لاج نہ رہ گئی تو ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے پاس اجنبی شہر میں زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ بھائی نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا، تجھے ہم بھائیوں کی محبت، ہم بہنوں کی محبت، ماں باپ کا پیار، ماں باپ کا ساتھ، کیا تجھے ان کی یادیں نہیں ستاتی؟ کیا تو ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر میں اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے؟ سب کی باتیں سن کر زید نے کہا ہاں ابا، ہاں چاچا، ہاں بھیا، تمہاری ساری باتیں میرے سر آنکھوں پر، تمہاری ساری باتیں میرے سر آنکھوں پر، لیکن ابا، چاچا، بھیا، جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی، وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آ سکتی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔
اتنا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بھری نگاہ زید کے چہرے پر ڈالی اور پھر یوں کر کے باہیں پھیلائیں. زید نے چھلانگ لگائی اور آ کر رسول اللہ کی گودی میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے لپٹایا اور لپٹا کر کہنے لگے زید آج سے میرا غلام نہیں، زید آج سے میرا بیٹا ہے، زید آج سے میرا بیٹا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جب حارثہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ زید آج سے میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے، تو حارثہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے تو تھے اپنے بیٹے کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، لیکن اب اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کی غلامی میں داخل ہو سکیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہاں یہ بچے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جانتے تھے کہ محبت ہوتی کیا چیز. صحابہ نے ایسی محبت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت کا مطلب جانتے تھے کہ کیا ہے، اور اس محبت کا مطلب جاننے کی وجہ سے رسول اللہ کے اشاروں کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں کہہ دیا، ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ایک مرتبہ یوں کہہ دیا اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. ایک جملہ یہ سن لیا. سارے صحابہ کا حال یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے انتہا پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. عمر کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی دادا کے عمر کے تھے، لیکن ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. اور حضرت حسین کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ میں پہلے عمر کو سلام کر دوں. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ آج عمر آئیں گے، مجھے نہیں دیکھ پائیں گے اور میرے قریب سے گزریں گے تو میں انہیں پہلے سلام کر لوں گا. چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. کھمبا قریب آنے سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت حسین کہنے لگے امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ فرمایا حسین تیری شکل ہی میرے آقا کی جیسی نہیں ہے، تیری خوشبو بھی میرے آقا جیسی ہے، تو جہاں ہے وہاں میرے آقا کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کر رہے ہیں، بہت اہم مشورہ ہے. عبداللہ ابن عمر دروازے پر آئے، حکم ملا بیٹھ جاؤ، ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر باہر بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے. عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا عبداللہ امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں میں بھی کام سے آیا تھا، لیکن ابا کوئی ضروری مشورہ کر رہے ہیں، مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، جب وہ مشورے سے فارغ ہوئے اندر سے خادم نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. حضرت حسین کو دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ آپ کب آئے؟ فرمایا میں بھی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا. فرمایا آپ کیوں رک گئے؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ ابا نے مجھے اجازت نہیں تھی، تو میں یہ سوچنے لگا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے اجازت مل سکتی ہے، اس لیے میں بھی انتظار میں بیٹھ گیا. کہنے لگے کہ حسین عبداللہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو روکا تھا، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے ہو، عمر کی کیا مجال ہے جو تمہیں
حضرت عثمان نے حضرت حسین کا وظیفہ دگنا کر دیا. صحابہ میں چیمنگوئیاں شروع ہو گئیں کہ حسین کو دوہرا وظیفہ کیوں مل رہا ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ایسا کیوں, میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں. وہاں بھی تھے, حسین کو دوہرا کیوں. حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ حسین کو دوہرا وظیفہ کیوں دے رہے ہیں, یہ تو بیت المال کا غلط استعمال ہے. فرمایا نہیں بھائی, بیت المال سے حسین کو اتنا ہی وظیفہ ملتا ہے جتنا سب کو ملتا ہے, باقی کا وظیفہ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا اور حاجت مند آتے تھے, جو آتا تھا اس کی حاجت پوری کرتے تھے. ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے اپنی حاجت کا پرچہ دیا, پرچہ ہاتھ میں لیا, پڑھنے سے پہلے ہی کہہ دیا تمہاری حاجت پوری کی جائے. خادم نے کہا حضرت پرچہ پڑھ تو لیتے, پرچہ پڑھ تو لیتے. فرمایا جتنی دیر پرچہ پڑھنے میں لگاؤں گا اتنی دیر میرا یہ بھائی ذلت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنی ذلت محسوس کرے گا, پتہ نہیں میری حاجت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں ایک ایمان والے کو اپنی وجہ سے کیسے دلیل کر دوں, اپنی وجہ سے کیسے دلیل کر دوں. حضرت حسین کا دسترخوان بڑا وسیع, لوگوں کی امداد کر رہے ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. پھر آگے آئے, حسین کہاں سے آ رہا ہے اتنا مال, کہاں سے آ رہا ہے اتنا مال, اتنا کھلا رہے ہو, اتنا بانٹ رہے ہو. مولوی صاحب بڑے سفید سفید کپڑے پہن رہے ہو, بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, کیا بات ہے, کہاں سے آ رہا ہے پیسہ, کون دے رہا ہے تم کو, لگتا ہے باہر سے مل رہا ہے. یہ باتیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو تم کو نظر آ رہا ہے اللہ نے مجھے اس کے لیے 2 خزانے عطا فرمائے, اللہ نے مجھے اس کے لیے 2 خزانے عطا فرمائے. وہ کہنے لگا کون سے, کون سے. فرمایا ایک وہ خزانہ ہے جس سے خرچ کرنے کی اجازت دینی پڑتی ہے, اور ایک وہ خزانہ ہے جس سے بغیر اجازت کے خرچ کرنے کی اجازت. تو پوچھا کہ وہ کون سے ہیں. فرمایا ایک خزانہ عبد الرحمن ابن عوف کا ہے, جنہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ حسین تم کو جو ضرورت پڑے مجھے بتا کر خرچ کر ڈالو. اور ایک خزانہ عثمان کا ہے, جنہوں نے یہ کہہ رکھا ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں, جتنا خرچ کرنا ہو خرچ کر ڈالو. صحابہ جانتے تھے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے. تو صحابہ ویسے ہی ان کا احترام کیا کرتے تھے. حضرت عمر, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے, حسن اور حسین دونوں کا بچپن ہے, کھیل رہے اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک پر کھیل رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا, جو اور بچے کھیل رہے تھے عمر تو بڑے جلالی تھے, بڑے جلالی تھے. بچوں نے عمر کو آتا دیکھا تو سب آ کھڑے ہوئے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. اکیلے حضرت حسن اور حضرت حسین کھڑے رہ گئے. جلالی تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا کہ عمر نے آ کر ہمارا کھیل بگاڑ دیا. تو کہنے لگے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا ہو تم, کیا ہو تم, سوائے اس کے کہ میرے نانا کے غلام ہو, سوائے اس کے کہ میرے نانا کے غلام ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنے ٹیک کر حضرت حسین کے سامنے بیٹھ گئے اور حسین کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے بیٹا جیسے آج تم نے کہا ہے کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے, کل قیامت کے میدان میں بھی کہہ لینا عمر میرے نانا کا غلام تھا, میرا بیڑا پار ہو جائے. ہاں میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگو, محبت
کتنی، کیسے پتا چلے گا محبت کیسی؟ فرمایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ بے شک جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ تو یہ بتاؤ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کہ میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آل رسول سے محبت کرنے والا ہوں تو آل رسول کی کتنی صفات میرے اندر ہے؟ بے شک میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں تو بتاؤ رسول اللہ والی صفات میرے اندر کتنی؟ ایک ایک پل جائزہ لو اپنی زندگی کا، میرا ایک ایک عمل بتائے گا میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم حسینی ہو تو اپنا مزاج حسینی بناؤ۔ اور حسینی مزاج کیا تھا؟ سردی کا زمانہ ہے، اپنی خادمہ سے کہا گرم پانی لاؤ وضو کرنا ہے۔ خادمہ گئی، گرم پانی کر کے برتن میں لے کر کے آئی، آ کر پیچھے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آقا پانی لے آئی۔ ایک جھٹکے سے اٹھے اور جھٹکے سے جب اٹھے تو ہاتھ اس برتن میں لگا اور وہ گرم پانی اس کے ہاتھ سے پھسلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گر گئے، جل گئے۔ غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئیں، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ گھور کر کے خادمہ کو دیکھا، خادمہ پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹ کر کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو قابو میں کر لیا کرتے ہیں، برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ ایک جملہ اس نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی کی سلوٹیں ختم ہو گئی، چہرے کی سرخی بدل گئی۔ اس نے پھر دوسرا جملہ کہا والعافین عن الناس والعافین عن الناس۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اس نے فوراً تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے غلطی کرنے والوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ آزاد کیا، جاؤ آزاد کیا۔ یہ ہے حسینی مزاج۔ میرا غصہ کیسا ہے، میری ناراضگی کیسی ہے؟ ہاں میری بات نہیں مانی گئی، سالوں بول چال بند، میری شادی میں نہیں آئے، سالوں بول چال بند، مالک نہیں، نوکر نہیں، رشتے دار، بھائی بھائی سے ناراض، بھائی بہن سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، اور اس ناراضگی میں مقدمہ کرنے کو تیار ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، کورٹ کچہری تھانہ کرنے کو تیار ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھو تم اگر معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی بندوں کو معاف کرنا سیکھو۔ حضرت حسین یہ پیغام دے کر کے گئے کہ معاف کرنے والے بنو، معاف کرنے والے بنو، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، زبان سے میٹھے بول بولو۔ ایک ایک موقع پر صحابہ نے اور حضرات حسنین نے ہم کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، ہم کو بتایا محبت کیا ہے، آداب محبت کیا ہیں، اور وہ اعمال جن سے اللہ اس کے رسول راضی اور خوش ہوتا ہے وہ کیا ہیں، ہمیں تمہیں بتا کر کے گئے ہیں۔ مجھے تمہیں ہر پل اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور محبت کے کس دوراہے پر۔ اگر محبت میں سچے ہو تو پھر سر سے لے کر پیر تک اپنا جائزہ لے کر کے بتاؤ کتنا تم صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ 10 روزہ جلسہ، 10 دن کے پیغامات، اللہ تعالیٰ علماء، اور 10 دن میں 20 بیانات۔ اللہ اکبر! کوئی امتحان ہے؟ کیا کیا سنایا گیا، کیا کیا بتایا گیا؟ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، صرف چھوٹی سی بات، اسے امتحان مت سمجھنا، امتحان مت سمجھنا، بلکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے۔ میں نے آپ سے گزشتہ سال یا اس
سے گزشتہ سال ایک وعدہ کروایا تھا کہ چاند کی پہلی تاریخ سے قرآن شروع کرو گے اور 30 تاریخ کو قرآن پورا کرو گے. اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کتنوں نے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ قبول ہے. ہم ایک مرتبہ نظام الدین ہندوستان کے جوڑ میں تھے. حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری لے رہے تھے. تو کارگزاری میں صوبوں کی کارگزاری آ رہی تھی کہ جی اتنا کام ہوا اتنا کام ہوا اتنا کام ہوا. جب سب کی کارگزاری ہو گئی تو حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب جتنا کر کے آئے ہو اگر پورے عالم پر نگاہ ڈالو تو ابھی تم نے کام کا 1 ذرہ کیا ہے. تم سب جتنا کر کے آئے ہو عالم پر اگر نگاہ ڈالو تو اس عالم کو دیکھتے ہوئے تم نے ابھی کام کا 1 ذرہ کیا ہے. لیکن تم نے ماشاءاللہ اتنا کر لیا. تم سب آ کر یہ کہتے, سارا ملک آ کر یہ کہتا کہ 4 مہینے ہم سب نے محنت کی, ایک آدمی نمازی بن گیا. ہماری محنت کامیاب تھی, ہماری محنت کامیاب تھی. میرے بھائی اور دوستو عزیزو بزرگوں, اگر 4 آدمی بھی اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ سوچو کہ یہ اتنا بڑا مجمع کم از کم 80% مجمع وہ ہے جو پچھلے سالوں میں بھی موجود تھا, جس نے میری زبانی یہ بات سنی تھی اور یہاں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کیا تھا. بتاؤ اس وعدے کا کیا ہوا؟ ایسی کتنی باتیں, کتنے وعدے آنے والے علماء نے آپ سے لیے ہوں گے, آپ سے کہا ہوگا. ان وعدوں کا کیا ہوا؟ کیسی ہے ہماری محبت حضرات حسنین سے, کیسی ہے ہماری محبت محمد رسول اللہ سے؟ جو آتا ہے اور جو کہتا ہے کیا اس میں اس کا خود ذاتی فائدہ ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے یعنی تمہاری آخرت کے بنانے کی فکر میں کہہ رہا ہے. اس کی اہمیت ہمارے نگاہ میں نہیں رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں صرف امتحان لینے آتے ہیں. فلاں کا بیان ایسا, فلاں کا بیان ایسا, وہ زیادہ اچھے وہ کم اچھے. میرے بھائیو اور دوستو عزیزو بزرگوں, اگر اس نیت کے ساتھ بیانات سن رہے ہو تو یہ ہمارے لیے بھی وبال ہے اور آپ کے لیے بھی وبال ہے. یہ مجلس اس لیے سجائی جاتی ہے کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, زندگی بدلنے کے فیصلے لے کر کے اٹھو, کچھ عزم کچھ ارادے لے کر کے اٹھو کہ ہم کو یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اتنا کرنا ہے. اگر کچھ ارادہ لے کر کے جا رہے ہو تو آپ کا آنا بھی کامیاب, میرا آنا بھی کامیاب, میرا کہنا بھی کامیاب, آپ کا سننا بھی کامیاب. اور اگر کوئی عمل کا عزم کا ارادہ نہیں ہے, صرف مزے لینے ہیں, کان کا نشہ ہے, تو کل قیامت کے میدان میں یہ مجلس میرے تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑی کی جائے گی کہ تم کو یہ سب سنایا گیا, یہ سب بتایا گیا, پھر تم نے کیا کیا. محبت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو. صحابہ نے سمجھایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے. صحابہ نے کہا کہ آپ خطبہ دیں. حضرت ابوبکر جا کر کے منبر پر بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ خطبہ دیجئے, آپ خاموش رہے. پھر فرمایا کہ خطبہ دیجئے, آپ پھر خاموش رہے. چوتھی مرتبہ جب صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین خطبہ شروع کریں, فرمایا کیسے شروع کروں, حسن اور حسین کہاں ہیں, حسن اور حسین کہاں ہیں. دونوں کو بلایا گیا, حسن کو دائیں طرف بٹھایا, حسین کو بائیں طرف بٹھایا. پھر یوں کہا کہ خطبہ تو آقا کا غلام دے گا, خطبہ تو آقا کا غلام دے گا, لیکن اس خطبے کو سن کر تمہیں آقا کی یاد آئے تو میرے ان چاندوں کو دیکھ لینا, تمہیں آقا کی شباہت ان میں نظر آ جائے, تمہیں آقا کی شباہت ان میں نظر آ جائے. میرے بھائیو دوستو عزیزو بزرگوں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے. دنیا میں جتنا دین اور جتنے دین پر عمل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا,
دنیا میں جہاں بھی جو بھی جتنا بھی عمل کیا جائے گا اس سب کا اجر تمام صحابہ کرام کو ملے گا، اور تمام صحابہ کرام اور میں اور تم جتنا عمل کریں گے اس سب کا اجر اکیلے ابو بکر کو ملے گا۔ سبحان اللہ، اکیلے ابو بکر کو ملے گا۔ اللہ نے اس مقام پر رکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے جس چیز کا مطالبہ اللہ کے رسول نے کر دیا اس مطالبے میں صحابہ اپنی بساط سے آگے بڑھ کر کے اپنی محبت کا اور اپنی اطاعت کا اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے تھے۔ میرا تمہارا کیا حال ہے؟ میرے سامنے دین آتا ہے، میرے سامنے صحابہ کی زندگی آتی ہے، میرے سامنے آل بیت کی زندگی آتی ہے، میری تمہاری محبت، میری تمہاری اطاعت، میری تمہاری فرمانبرداری، اس کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر صحابہ سے مال کا مطالبہ کیا، بھائی جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ۔ صحابہ اپنی بساط سے زیادہ لے کر کے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آخری قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت حال یہ تھا کہ عمر کے پاس مال زیادہ تھا، ابو بکر کے پاس مال تھوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جب سے ایمان لایا تب سے آج تک ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور کبھی نہ بڑھ سکا، آج اللہ نے موقع دے دیا، میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال کم ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور گھر سے آدھا مال اٹھا لائے، جو کچھ تھا سب کا آدھا اٹھا لائے اور اللہ کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جتنے صحابہ آ رہے تھے سب سے یہ سوال، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے؟ عثمان کیا لائے؟ یا رسول اللہ 1/3 لشکر کا انتظام کر دیا۔ عبد الرحمن کیا لائے؟ یا رسول اللہ آدھے لشکر کا انتظام کر دیا، کھانے کا، پینے کا، سواری کا، اسلحے کا سب انتظام کر دیا۔ جس سے جو آنا اس سے یہی مطالبہ، عمر کیا لائے؟ آدھا مال گھر سے لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے، گھر سے سارا سامان سمیٹا، سب سمیٹ لیا، اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کر اس میں رکھ دیے، جسم پر ایک ٹاٹ لپیٹ لیا، پھر ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے ایسے ایسے دیوار پر ہاتھ مل رہے تھے۔ بیٹی نے پوچھا ابا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا ایک سوئی میں نے اس دیوار میں لگا دی تھی، وہ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں اللہ یوں کہے کہ ابوبکر رسول اللہ نے تم سے مال کا مطالبہ کیا تھا اور سوئی تم اپنے گھر میں چھوڑ آئے تھے، سوئی تم اپنے گھر میں چھوڑ آئے تھے، میں وہ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سارا مال لے کر ٹاٹ لپیٹ کر، وہ سارا بھی تھوڑا سا تھا، وہ سارا بھی تھوڑا سا تھا، جسم پر ٹاٹ لپیٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ تو رسول اللہ، فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابوبکر جیسی سامنے آئے سوال بدل دیا، سوال بدل دیا۔ اب تک جتنے آ رہے تھے سب سے ایک سوال تھا، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے۔ ابوبکر آئے، فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے، ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ بات پوری نہیں ہونے پائی کہ جبریل آئے، جبریل آئے تو ان کے جسم پر کوئی ٹاٹ لپٹا ہوا۔ اللہ کے رسول کہنے جبریل آج یہ تم نے کیا پہن رکھا؟ یا رسول اللہ آج یہ میں نے نہیں، آسمان پہ سارے فرشتوں نے یہ لباس پہن رکھا ہے، اور یا رسول اللہ اس وقت وہی آپ کے پاس لے کر نہیں آیا، اس وقت ابوبکر کے پاس اللہ کا سلام لے کر کے آیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو عزیزو بزرگوں، صحابہ سکھا کر کے گئے کہ مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ اب میرا تمہارا خرچ کرنے کا حال کیا ہے؟
مدرسے سے کوئی آیا کہ بھائی مدرسے کی ضرورت ہے، کمل صاحب ابھی نہیں، پھر آ جانا. وہ پھر آیا کرنے کے لیے کیا بتاؤں، اس وقت جیب میں کچھ نہیں ہے، آپ رات کو آ جانا. اور جب وہ رات کو پہنچا تو 50 روپے دے کر کے کہتے ہیں کہ رسید کاٹ دو. آپ ذرا بتاؤ کس کے لیے کیا، کس کے لیے کیا؟ اس اللہ کے لیے جس اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی نعمتوں میں ڈبو رکھا ہے، بن مانگی دے رکھی. اس اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی. اس اللہ کے نام پر خرچ کر کے تم رسید کا مطالبہ کرتے ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ محبت نہیں ہے. محبت تو صحابہ سکھا کر کے گئے ہیں محبت کیا ہوتی ہے. قدر کتنی تھی، اللہ اکبر. یہی اعلان جب ہوا کہ جس کے پاس جو لے آؤ. ایک صحابی بیٹھے تھے جسم پر 2 چادریں، باقی کچھ نہیں. اب یہ سوچنے لگے میں کیا لاؤں. اٹھے ایک یہودی کے بعد میں چلے گئے، کہنے لگے بھائی آج رات کو مجھے مزدوری پر رکھ لے. کہنے کیا کرو گے؟ تمہارے پیڑوں میں پانی لگا دوں گا. مزدوری کیا لو گے؟ جو تمہارا دل چاہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پوری رات اس کے پیڑوں کو پانی دیا. صبح کہنے لگے لاؤ میری مزدوری. اس نے کھجور میں سے یوں کر کے کھجور اٹھائی، کہا یہ لو تمہاری مزدوری. ان صحابی نے یوں کر کے ہاتھ پھیلائے اور وہ کھجوریں ہاتھ میں لی، لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آپ نے مال کا مطالبہ کیا تھا، یہ ہے میرے پاس، اسے قبول فرما لیجیے. اللہ کے رسول نے ان کی وہ کھجوریں لی اور حضرت بلال سے فرمایا ان کی کھجوروں کو سارے مال پر پھیلا دو. ایک کھجور بہت پہاڑ سے زیادہ قیمتی، ایک کھجور بہت پہاڑ سے زیادہ قیمتی. ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ سکھا کر گئے ہیں صحابہ کرام اور یہ بتا کر گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتھیوں کی قدردانی کیسے کی جاتی ہے، ساتھیوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں، ساتھیوں سے کام کیسے لیا جاتا ہے. یہ سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے. پہلے تو یہ نیت کرو کہ اللہ اس کے رسول سے اور اس کے صحابہ سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ، اور اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ڈر لگ رہا ہے، سوچ رہے ہو کہ اگلے سال پھر آئیں گے یہ اور پھر پوچھیں گے تو پھر ہم جواب کیسے دیں گے. ارے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے اور اپنے دل کے سچے ارادوں کے ساتھ کہو کہ انشاءاللہ اس محبت کا حق ادا کریں. اچھا جی، 2 کام اب اگلے سال کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے میری تمہاری زندگی سلامت رکھی تو میں پوچھوں گا. کرو گے؟ بہت آسان سے کام، بہت آسان سے کام. کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو صرف ایک نیت کر لو کہ اب سے لے کر اگلی 10 محرم تک اپنی زندگی سے ایک گناہ نکال دیں گے. کیوں بھائی؟ یہ مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ ایک گناہ بس. سب نہیں کر رہا ہوں میں سب گناہ نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک گناہ. یہ طے کر لو کہ اب سے لے کر اگلی 10 محرم تک کوشش کر کے اپنی زندگی سے ایک گناہ نکال دیں گے. کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ارے ذرا جاندار انشاءاللہ کہہ دو. وہ بیچارہ نعرہ لگاتا ہے اتنی طاقت سے، خوشی کر کے ایک بار کہہ دو کہ انشاءاللہ ایک گناہ چھوڑیں گے. دوسری بات، اب اس 10 محرم سے لے کر اگلی 10 محرم تک ایک نیکی اپنی زندگی میں داخل کریں. کوئی ایک نیکی جو اچھی لگے، جو آسان لگے، ایک نیکی داخل کریں گے اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جائیں. کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو گناہ جو اپنی زندگی سے نکالنا، یہ طے کر لینا موت بھی آ جائے یہ گناہ نہیں کروں گا. اور جو نیکی داخل کرنا، تھک جاؤ، پھنس جاؤ، کہیں چلے جاؤ، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، اس نیکی کو نہیں چھوڑوں گا. کرو گے انشاءاللہ؟ یہ 2 باتیں اگر یہ سارا مجمع یہاں سے طے کر کے چلا گیا کہ ایک گناہ زندگی سے نکالوں گا اور ایک نیکی داخل کروں گا، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میری تمہاری مغفرت کے فیصلے فرما دے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے اور گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنے والا اور طاعات کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے. اللہ مجھے بھی تمہیں بھی اپنے منتخب بندوں میں شمار فرما.